خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی آپ کہہ لیں ذاتی اور گہرے موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ جی، خود کی تلاش۔ ہاں، یہ جاننے کا سفر کہ ہمارے اندر وہ کون سا خزانہ ہے جسے ہم شاید بھول چکے ہیں۔ یقیناً۔ اور اس حوالے سے جو خیال سامنے آیا ہے نا، وہ اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہم اپنی اصل حقیقت سے کیسے دور ہو گئے اور اسے دوبارہ کیسے پایا جا سکتا ہے۔ بالکل۔ تو آج کی اس گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو انا یا میں کا تصور ہے اور جو حقیقی خود ہے اس کو ذرا سمجھا جائے۔ ہاں، اور خود شناسی کا یہ سفر کیسا ہے؟ اور یہ خیال کتنا دلچسپ ہے نا شروع کرنے کے لیے کہ جس خوشی اور سکون کو ہم باہر ڈھونڈتے ہیں وہ تو پہلے سے اندر موجود ہے۔ جی ہاں، بالکل، ایک خزانے کی طرح جس پر بس ہم نے خود ہی پردے ڈال دیے ہیں۔ اچھا، تو اسی خزانے سے شروع کرتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ ہم خود ہی وہ انمول خزانہ ہیں۔ جی، لیکن ہم نے اسے پہچان، رنگ روغن، نقابوں تلے دبا دیا ہے۔ یہ نقاب کیا ہیں؟ یہ نقاب دراصل وہ شناختیں ہیں جو ہم اوڑھ لیتے ہیں۔ معاشرہ دیتا ہے جو؟ ہاں، یا جو ہم خود بنا لیتے ہیں۔ نام، خاندان، پیشہ، قومیت، حیثیت، یہ سب لیبلز ہیں۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ چیزیں ہماری اصل فطرت نہیں ہیں، وہ فطرت جو خوشی، راحت، سکون پر مبنی تھی، جو ہم لے کر پیدا ہوئے تھے۔ بالکل، جب تک وہ میں کا جھوٹا تصور نہیں بنا تھا۔ بچپن میں کیا تھا؟ کوئی غم، کوئی بے چینی، کوئی شور؟ نہیں، اتنا تو نہیں تھا، سکون تھا۔ جی، وہ میں کے بننے سے پہلے کی حالت تھی۔ تو یہ انا یا میں، یہ بہت مرکزی خیال لگتا ہے۔ اسے ایک فریب کہا گیا ہے۔ ہاں، ایک بھوت کی طرح۔ جو ہے نہیں مگر لگتا ہے۔ یہ پیدا کیسے ہوتا ہے؟ کیا یہ بس ناواقفیت ہے؟ ذرائع تو یہی بتاتے ہیں کہ یہ میں یا انا تب بنتی ہے جب ہم اپنی اصل اندرونی حقیقت سے ناواقف ہوتے ہیں۔ اچھا، معاشرہ ہمیں کچھ شناختیں دیتا ہے تاکہ ہم اس نظام میں چل سکیں۔ اور ہم ان عارضی لیبلز کو ہی اپنی اصل حقیقت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ بالکل، نام، ڈگری، عہدہ، سٹیٹس، ان سب سے مل کر ایک مصنوعی میں بن جاتا ہے۔ وہ بھوت والی مثال بڑی زبردست ہے، جیسے بچوں کو ڈراتے ہیں تاکہ باہر نہ نکلیں۔ ہاں نا؟ تو کیا یہ انا بھی معاشرے کا بنایا ہوا بھوت ہے جو ہمیں ایک دائرے میں رکھتا ہے؟ یہ ایک آپ کہیں غور طلب بات ہے۔ ذریعہ تو یہی کہتا ہے کہ یہ انا ہمیں معاشرے میں جگہ تو دیتی ہے لیکن ہماری اصل وسعت سے ہمیں کاٹ دیتی ہے۔ اور المیہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اسی مصنوعی میں کے ساتھ جی کر چلے جاتے ہیں، اپنی اصل حقیقت کو جانے بغیر۔ جیسے وہ کلی جو پھول بننے سے مرجھا جائے۔ بالکل، وہ بڑے ہوتے ہیں عمر میں، تجربے میں، لیکن حقیقی معنوں میں بیدار نہیں ہو پاتے۔ لیکن کچھ لوگ تو اس دائرے سے نکلے بھی ہیں، انبیاء، صوفی، فقیر۔ جی، ان کا ذکر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس میں کے فریب سے باہر آئے اور واقعی بڑے ہوئے۔ بلے شاہ کی مثال بھی دی گئی ہے۔ ہاں، سوچئے نا، ان کے زمانے میں کتنے ہی امیر کبیر، اونچے مرتبے والے لوگ ہوں گے، شکل و صورت میں بھی شاید بہتر ہوں۔ لیکن آج یاد کون ہے؟ بلے شاہ؟ وہ باقی کہاں گئے؟ تو نقطہ یہ نکالا گیا ہے کہ جب میں خود ہی ایک جھوٹ ہے تو اس کی بنیاد پر جو کمایا، دولت، شہرت، عہدہ، ہاں، وہ سب کیسے سچ ہو سکتا ہے؟ وہ بھی اسی فریب کا حصہ ہیں۔ یہ تو واقعی گہری بات ہے۔ اچھا، اگر یہ میں اور اس کی کمائی اصل نہیں تو پھر زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں کیا بننا ہے؟ خیال یہ ہے کہ ہمیں کچھ بننا نہیں ہے، کہیں پہنچنا نہیں ہے۔ ہم پہلے سے ہی ہیں۔ جی، ہم پہلے سے ہی وہ ہیں جو ہمیں ہونا چاہیے۔ کام صرف اس خود کو دریافت کرنا ہے جو ہم اصل میں ہیں، ان سارے کرداروں سے ہٹ کر جو معاشرے نے دیے ہیں۔ وہ جو ان کرداروں سے پہلے بھی تھا اور بعد میں بھی رہے گا۔ بالکل۔ اسی لیے وہ قول بھی آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا۔ یہ خود شناسی اور خدا شناسی جڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ خود ہے کون؟ یہ نام نہیں، نوکری نہیں، ذات نہیں، مذہب نہیں، فرقہ نہیں، سٹیٹس نہیں، یہ ان سب عارضی شناختوں سے پرے ہے، ان سے زیادہ بنیادی ہے۔ جی وہ شعور ہے جو ان سب کے بننے سے پہلے بھی تھا۔ جی وہ یادداشت کھو دینے والی مثال بھی اسی لیے دی گئی ہے۔ ہاں، کہ اگر یادداشت چلی جائے تو نام، رشتہ، قومیت سب ختم۔ لیکن کیا وہ شخص ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، وہ تو رہتا ہے، وہ شعور، وہ وجود۔ تو مٹتا وہی ہے جو جھوٹ تھا، مصنوعی تھا،
جو اصل تم ہے وہ شعور وہ تو رہتا ہے. سچ مٹتا نہیں. بالکل. اور اس خود شناسی کو سمجھانے کے لیے کچھ تشبیہات بھی دی گئی ہیں، بڑی خوبصورت. جیسے وہ قطرے والی؟ جی، کہ جب قطرے نے جان لیا کہ وہ قطرہ ہے تو اسی لمحے یہ بھی جان لیا کہ وہ اصل میں سمندر ہے. اور کرن نے جان لیا کہ وہ کرن ہے تو جان لیا کہ وہی سورج ہے. یا سیل نے جان لیا کہ وہ سیل ہے تو جان لیا کہ وہی جسم ہے. اور ذرے نے جان لیا کہ وہ ذرہ ہے تو جان لیا کہ وہی صحرا ہے. جی، تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جسے ہم خدا یا کائنات یا کل کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ شاید وہ ان تمام انفرادی خود کا مجموعہ ہی ہے. اپنی اصل خود کو پانا ہی گویا اس کل کو پانا ہے. واہ! یہ سفر پھر ہمیں ایک اور اہم تصور کی طرف لاتا ہے، غیر متاثر شاہد یا دی وٹنس. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کوئی الگ شخصیت نہیں بلکہ ہمارے شعور کی ہی ایک گہری سطح ہے. خیال یہ ہے کہ ہمارے اندر تمام جذبات، خیالات، احساسات کے پیچھے ایک مرکز ہے. ہاں، شعور کا ایک ایسا مرکز ہے جو خود ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا، وہ صرف دیکھتا ہے. شاہد، گواہ. وٹنس. جی. وہ غصے کو دیکھتا ہے پر خود غصہ نہیں ہوتا، خوف کو دیکھتا ہے پر خود ڈرتا نہیں. اسے محسوس کیسے کریں؟ عام طور پر تو ہم جذبات میں بہہ جاتے ہیں. ایک تجربے کا ذکر ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے. مان لیں شدید غصہ ہے، جسم کانپ رہا ہے، دل دھڑک رہا ہے. اس حالت میں بھی اگر ایک لمحے کو رک کر اندر جھانکیں تو محسوس ہو سکتا ہے کہ کوئی ہے جو یہ سب دیکھ رہا ہے. کانپتا جسم، تیز دھڑکنے، غصے کے خیالات. ہاں، ان سب کو بس دیکھ رہا ہے. وہ دیکھنے والا خود پرسکون ہے، وہ ڈرامے کا حصہ نہیں، تماشائی ہے. وہ جھیل والی مثال بھی تھی، ہے نا؟ جی بالکل. کہ سطح پر طوفان ہو سکتا ہے، لہریں ہو سکتی ہیں، گندگی ہو سکتی ہے، مگر گہرائی ہمیشہ پرسکون رہتی ہے، ساکت. تو یہ شاید ہمارے وجود کی وہ گہرائی ہے. اصل تم وہ لرزتا جسم یا بے چین دماغ نہیں، بلکہ وہ پرسکون دیکھنے والا شعور ہے. جی، اور اسے پہچاننا ہی شاید جذبات کے طوفان سے نکلنے کا راستہ ہے. اس تک پہنچنے کے لیے شاید مراقبہ یا مائنڈ فلنس جیسی چیزیں مددگار ہوں. اشارہ تو اسی طرف ملتا ہے، حالانکہ تفصیل یہاں نہیں. اچھا، تو اگر اصل حقیقت یہ دیکھنے والا شعور ہے تو پھر یہ باقی سب کیا ہے؟ یہ دنیا، یہ زندگی. یہاں سے بات حقیقت اور خواب کے فرق کی طرف جاتی ہے. ہاں، وہ صوفیہ والی بات کہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو وہ سچ نہیں ہے. جو دیکھ رہے ہو وہ سچ ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ جو کچھ بھی ہماری حصوں کی گرفت میں ہے، یہ دنیا، لوگ، واقعات، حتیٰ کہ اپنا جسم، اپنے خیالات، یہ سب بدل رہا ہے، عارضی ہے. جی، اور جو بدل رہا ہے وہ حتمی سچائی نہیں ہو سکتا. اصل مستقل سچائی صرف وہ ہے جو ان تبدیلیوں کو دیکھ رہی ہے، یعنی ہمارا اپنا بنیادی شعور، وہ شاہد. لیکن ہم تو الٹا کرتے ہیں، ہم تو دکھائی دینے والی چیزوں کو ہی اصل مانتے ہیں. پیسہ، گھر، رشتے، کامیابیاں، ناکامیاں. اور جو دیکھنے والا ہے یعنی خود، اس سے غافل رہتے ہیں. وہ گھر والی مثال کے گھر تو سچ ہو گیا، مگر گھر کے مکین کا اپنا ہی پتہ نہیں. یہ بہت عام الجھن ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم جسم ہیں جس میں روح ہے، جبکہ نقطہ نظر یہ ہے کہ شاید ہم اصل میں روح ہیں، شعور ہیں، جس نے یہ جسمانی لباس پہنا ہے، عارضی طور پر. تو پھر وہ سوال ہی غلط ہو گیا کہ روح کو کیسے دیکھیں؟ بالکل، کیونکہ دیکھنے والا خود ہی تو روح ہے، دیکھنے والے کو کیسے دیکھیں گے؟ صحیح. تو اسی لیے جو کچھ بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے، ہمارے معاملات، خواہشات، منصوبے، ان سب کو ایک خواب کہا گیا ہے. جیسے رات کا خواب جسے ہم سوتے میں سچ مانتے ہیں. جی، ویسے ہی یہ دن کی بھاگ دوڑ بھی ایک خواب ہے. رات کے خواب میں بھی جذبات ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں، ڈر، خوشی. اور ہم اسے حقیقت مانتے ہیں. آنکھ کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے ارے یہ تو خواب تھا. تو اسی طرح یہ دن کی زندگی بھی ایک بڑا خواب ہے. تو پھر انلائٹمنٹ، بیداری، روشن ضمیری، کیا وہ اسی دن والے خواب سے جاگنا ہے؟ جی، بیداری کا مطلب یہی ہے کہ اس شعوری حالت کو پا لینا جہاں یہ دنیا اور اس کے معاملات ایک خواب کی طرح لگیں. یہ سمجھ آ جائے کہ اصل حقیقت اس خواب سے باہر ہے. وہ عمر کے ساتھ بدلتی سچائیوں والی مثال بھی تھی. ہاں، کہ بچپن میں کھلونے سچ تھے، جوان ہوئے تو نوکری، پیسہ، خاندان سچ لگے. بوڑھے ہوئے تو شاید یہ بھی اتنے اہم نہ رہے، صحت، سکون زیادہ اہم ہو گیا. تو سوال یہ ہے کہ ان بدلتی سچائیوں میں
اصل نہ بدلنے والی حقیقت کیا ہے؟ اور جواب پھر وہی آتا ہے، وہ دیکھنے والا شعور۔ جو بچپن سے بڑھاپے تک ہر تجربے میں ساتھ رہا۔ وہ میں کیسے سچ ہو سکتا ہے جو جگہ بدلنے سے بدل جائے؟ خواب سے جاگنا یا یہ ماننا بھی کہ یہ خواب ہے، مشکل کیوں ہے؟ لوگ کیوں اسی سے چمٹے رہتے ہیں؟ وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ ہماری عادت بن گئی ہے، حواس کی، ذہن کی۔ جو نظر آتا ہے، جو محسوس ہوتا ہے، بس وہی حقیقت ہے۔ اور جو نظر نہیں آتا، جو خاموش ہے، یعنی اپنا اندرونی شاہد، اس کے ساتھ بیٹھنا بورنگ لگتا ہے، مشکل لگتا ہے۔ فارغ ہوتے ہی لوگ کیا کرتے ہیں؟ موبائل، ٹی وی، یا دماغ خود ہی ماضی مستقبل میں بھٹکنے لگتا ہے۔ خاموشی میں اپنے ساتھ بیٹھنا کم ہی لوگ چاہتے ہیں۔ یعنی ہم عادی ہو گئے ہیں اس خواب کے؟ بالکل، روز خواب دیکھتے ہیں، رات کو بھی، دن کو بھی۔ روز خواب ٹوٹتے بھی ہیں، امیدیں ٹوٹتی ہیں، مگر پھر نئے خواب بننے لگتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ شاید اصل سچائی خواب سے باہر نکلنے میں ہے۔ ہر چند سال بعد ترجیحات بدل جاتی ہیں، خواب بدل جاتے ہیں۔ بچپن کا خواب، جوانی کا خواب، بڑھاپے کا خواب، مگر خواب سے بیدار ہونے کی تڑپ نہیں جاگتی، بس ایک سے دوسرے خواب میں۔ اور تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ جب کسی نے جگانے کی کوشش کی تو معاشرے نے کچھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ ہاں، نبی ہوں، صوفی ہوں، فلسفی ہوں، اکثر انہیں مسترد کیا گیا۔ دیوانہ کہا، غیر عملی کہا، الزامات لگائے، کاہن، جادوگر، سماج دشمن۔ کیونکہ خواب میں مست لوگوں کو جگانے والا برا لگتا ہے۔ بالکل منصور حلاج کی وہ مثال کتنی گہری ہے کہ سولی پر ہنس رہے تھے۔ جی، اور وجہ پوچھی تو کہا، ان لوگوں پر ہنس رہا ہوں جو ساری عمر زمین میں منہ دیے چلتے رہے۔ آج میری وجہ سے ہی صحیح، سر اٹھا کر اوپر تو دیکھ رہے ہیں۔ اور آج بھی یہی ہوتا ہے، ہم ان ہستیوں کے نام لیتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، بعضوں کا شدت پسند بھی ہو جاتے ہیں، مگر ان کی طرح اس خواب سے بیدار ہونے کو، اپنی ذات کے خول کو توڑنے کو، وہ عملی قدم اٹھانے کو کتنے تیار ہیں، یہ سوال ہے۔ جی، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کا اگر خلاصہ کریں تو مرکزی پیغام کیا ہے؟ خلاصہ یہی ہے کہ ہماری اصل شناخت وہ نہیں جو معاشرہ دیتا ہے یا جو ہماری بدلتی ہوئی خواہشات اور حالات سے بنتی ہے۔ یہ سب ایک خواب کی طرح ہیں۔ عارضی، متغیر۔ جی، اصل لازوال حقیقت وہ مستقل، نہ بدلنے والا شعور ہے جو ان تمام تبدیلیوں اور تجربات کا خاموش مشاہدہ کر رہا ہے۔ وہ دیکھنے والا جو ہم خود ہیں، بالکل، ہماری ذات کی گہرائی میں۔ یہ واقعی ایک بہت گہری اور سوچنے والی بات ہے۔ اچھا، آخر میں سننے والوں کے لیے ایک نقطہ چھوڑتے ہیں جس پر وہ خود سوچ سکیں۔ جی، بنیاد یہ ہے کہ دیکھنے والا ہی سچ ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ دیکھنے والا شعور ہی ہماری بنیادی حقیقت ہے، تو کیا ہوتا ہے جب یہ دیکھنے والا اپنی توجہ باہر کے خواب سے ہٹا کر، پلٹ کر خود اپنی ذات پر مرکوز کرتا ہے؟ ہاں، اس اندرونی توجہ میں، اس خود شناسی کی گہری کیفیت میں حقیقی تبدیلی کی، اپنی ذات کو بدل ڈالنے کی کون سی عظیم صلاحیت پوشیدہ ہو سکتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید ہر ایک کو اپنے اندر ہی ملے گا۔